محترم و مکرم پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اور میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابہ کرام عطا فرمائے تھے کہ قرآن کریم ان صحابہ کی خود تعریف فرماتے ہیں۔ کبھی قرآن کریم ان کے متعلق فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، کبھی قرآن کریم ان کے متعلق فرماتا ہے اولئک هم الصادقون، کبھی قرآن کریم ان کے متعلق فرماتا ہے هم المفلحون، اور کبھی قرآن کریم ان کے متعلق فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ صحابہ کرام کہ جن کا قرآن کریم میں ذکر ہوا، اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کے ان صحابہ سے راضی ہوئے، نبی علیہ السلام کے ساتھیوں سے اللہ رب العزت خوش ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے چیدہ صحابہ کرام عطا فرمائے کہ قرآن کریم خود فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے رسول ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ساتھی ہے اشداء علی الکفار، کفار کے خلاف غصے میں ہوتے ہیں، غضب میں ہوتے ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں ان کا رہنا سہنا رحم کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، لیکن ساتھ میں کون کہ نبی علیہ السلام کے جو ساتھی ہے، اب وہ ساتھی کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ نبی علیہ السلام وہ نبی ہے کہ جن کے ساتھی ایسے ہو، وہ نبی نہیں ہو سکتا جن کے ساتھی صحابہ کرام جیسے نہ ہو۔ بعد میں اگرچہ بہت سارے لوگ آئیں، نبوت کا دعویٰ کرے اور اپنے آپ کو نبی بنانے کی کوشش کرے، وہ نبی اس لیے نہیں بن سکتے کہ ایک تو اللہ پاک نے ان کو منتخب نہیں کیا، اللہ نے ان کو چنا نہیں، اللہ رب العزت نے ان کو نبی نہیں بنایا، اللہ رب العزت نے ان کو رسول نہیں بنایا، اور کسی کے اپنے آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہنا کہ میں نبی ہوں یا رسول ہوں، اس سے کوئی آدمی نبی اور رسول نہیں بنتا۔ یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے کہ اللہ پاک کسی کو نبی اور رسول بنائے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے، وہ ان کے اپنے مشورے کے مطابق نہیں ہیں، وہ نبی اپنے ذہنیت کے اعتبار سے نبی نہیں بنے، انہوں نے اپنے آپ کو نبی نہیں بنایا، اللہ پاک نے ان کو نبی بنایا، وہ نبی بن گئے۔ تو نبی ہونے کے لیے بڑی نشانی اور بڑا مقام، بڑا حیثیت وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھی صحابہ ہو۔ اور صحابہ کیسے صحابہ؟ وہ صحابہ کہ نبی علیہ السلام کی 3 زندگیاں گزری۔ نبی علیہ السلام کی ایک زندگی مکے والی زندگی تھی جو تکلیفوں کے ساتھ گزرتی اور بسرتی رہی۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کی زندگی آئی کہ منورہ کہ زندگی میں نبی علیہ السلام کو کچھ سانس لینے کا موقع ملا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے جب مکہ فتح کرایا، وہ خوشی والی زندگی اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی۔
لیکن نبی علیہ السلام کے صحابہ، نبی علیہ السلام کے ساتھی وہ ساتھی تھے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا ساتھ ہمیشہ رکھا، اور کبھی نبی علیہ السلام سے سوال نہیں کیا کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں ایک بات کا حکم دیتے ہو تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کرام نے مانا، اس کو کہتے ہیں صحابہ۔ یہ صحابہ اللہ رب العزت نے ان کی تعریف فرمائے قرآن کریم میں۔ آپ نے محمد رسول اللہ کو پہچاننا ہے تو محمد رسول اللہ کو پہچاننے کے لیے والذین معہ اشداء علی الکفار، صحابہ کو بھی پہچاننا ہوگا۔ آج لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق باتیں کرتے ہیں اور بکواسات کیا کرتے ہیں، تان اور تشریح کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ نبی علیہ السلام کی نبوت کو اور رسالت کو داغدار بنانا ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے اگر شان عطا فرمائی تو نبی علیہ السلام کے صحابہ کو بھی اللہ پاک نے ایک مقام عطا فرمایا ہے، اور ایسا مقام عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے خود اعلان فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان ساتھیوں سے راضی ہوں اور یہ ساتھی میرے نبوت سے، نبی علیہ السلام کے رسالت سے اور دین اسلام کے مذہب سے بھی راضی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ان صحابہ کی تعریف قرآن کریم میں فرمائی۔ صحابہ کرام وہ صحابہ تھے کہ جب نبی علیہ السلام کی تکلیف والی زندگی مکہ مکرمہ میں گزرتی رہی تو مدینہ منورہ سے حج کے موقع پہ مدینے والے لوگ آئے، نبی علیہ السلام کی شان شوکت کو دیکھا اور یہ محسوس کیا کہ نبی علیہ السلام بڑے تکلیف کے اندر ہے۔ نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں سے فرمایا کہ اگر آپ لوگ کی اجازت ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مدینہ منورہ چلے جائے، ہم نبی علیہ السلام کی حفاظت بھی کریں گے، خیال بھی کریں گے، احترام اور اکرام بھی ملحوظ نظر رکھیں گے۔ اگر آپ لوگ کی اجازت ہو تو نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ مدینہ منورہ چلے جائے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں نے فرمایا چلے دیکھیں گے، لیکن آپ لوگ غور فکر کریں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ دشمن ان کے در پہ ہیں اور نبی علیہ السلام سے خوف زدہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے بڑے چیلنجیں ہیں، اگر آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہو تو خود مشورہ کر کے بتاؤ، پھر ہم آپ کو جواب دیں گے کہ آپ کے ساتھ نبی علیہ السلام کو چھوڑا جائے یا نہیں چھوڑا جائے۔ دوسرے سال جب یہ لوگ دوبارہ حج کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پورا مشورہ کیا ہے، پکا ارادہ کیا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کو لے کر چلے جائیں گے اور نبی علیہ السلام کی حفاظت کریں گے، نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ رہیں گے، اور ہمیں بڑی خوشی ہوگی اس بات پر کہ نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ رہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی دشمن آپ پر حملہ کرے اور آپ نبی علیہ السلام کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے ہماری جانی جائے گی، ہم مقابلہ کرتے رہیں گے، اس کے بعد اگر ہم نہ ہو نبی علیہ السلام کا پھر معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد ہے، اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائیں گے، آپ نبی علیہ السلام کو ہمارے ساتھ چھوڑ دیجئے۔ وہ صحابہ تھے مدینہ منورہ کے، وہ انصار جو نبی علیہ السلام کو لینے کے لیے آئے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی، اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ چلے جائیں۔ مختصراً عرض کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ چلے گئے تو نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام جو مکے سے آئے تھے، کچھ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے، کچھ نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد، اور وہ صحابہ تھے
کہ ایمان کے خاطر، اسلام کے خاطر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاطر، اللہ رب العزت کی وحدانیت کے خاطر، ایک اللہ رب العزت کے سامنے سر بسجود ہونے کے خاطر انہوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑا، انہوں نے اپنی جائیداد کو چھوڑا، انہوں نے اپنے مال دولت کو چھوڑا، غربت کی زندگی گزارنے کے لیے مدینہ منورہ چلے گئے۔ لیکن مدینہ منورہ کے وہ لوگ کہ جن کو شاباش دیے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، انہوں نے بھی بائے بندی کی وہ زندگی اور وہ مثال قائم کی کہ آج تک دنیا کے اندر کوئی ماں کا لال ایسا مثال قائم نہیں کر سکتا۔ ان صحابہ نے کہ وہ مدینہ منورہ کے اندر تھے، ان صحابہ کو جو مکہ مکرمہ میں اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، ان کے ساتھ ایسا تعاون کیا کہ اگر ایک صحابی کی 2 بیویاں ہیں مدینہ منورہ کی انصاری کی، تو انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دیا اور اس کی شادی مکہ مکرمہ سے آنے والے اس صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی سے کرائی۔ اسی طریقے سے کسی صحابی نے، مدینے والے نے مکہ مکرمہ کے ایک ساتھی کو، ایک صحابی کو اپنا بھائی بنایا، اپنے جائیداد میں اس کو شریک کرایا، اپنے گھر بار کے اندر ان کو شریک کرایا، اور ان صحابہ کو بے آسرے نہیں چھوڑا۔ مدینہ منورہ کے ان ساتھیوں نے مکہ مکرمہ کے ان ساتھیوں کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کیا، اس بنا پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ مکرمہ چھوڑ کر گئے مہاجرین، اور وہ لوگ جو مدینہ منورہ کے اندر ہے انصار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صرف رضامندی کے اوپر بس نہیں، بلکہ احسان ہماری طرف سے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا، اچھا سلوک کیا جائے گا۔ وہ صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسی قربانیاں دی، صحابہ کرام کہ جنہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق کرایا اور مکے کے صحابہ کرام سے ان کی شادی کرائی، اپنے گھر بار کے اندر ان کو شریک کرایا، ان کو بے آسرا نہیں چھوڑا۔ وہ صحابہ کرام تھے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے، نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے ایسی قربانیاں عطا کی۔ اور پھر آج کا کوئی آدمی اٹھ کے وہ صحابہ کرام کو نہ ماننے کی باتیں کرے تو شرم کی بات ہے کہ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر۔ کیا کوئی ایسا اپنے آپ کو نبی بنانے والا ایسا مل سکتا ہے کہ اس کے ایسے ساتھی ہو جنہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کی باپ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری پیغمبر ہے۔ اس پیغمبر کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کسی نبی نے آنا نہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، آپ سمجھ جائے کہ یہ لعنتی ہیں، آپ سمجھ جائے کہ یہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے نبوت کا دروازہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بند کر دیا اور ختم کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اس لیے آخر کے اندر بھیجا، یہ پیغمبر کہ نام سب سے پہلے آیا، اللہ رب العزت نے بھیجا سب سے آخر میں، اس لیے کہ آخری پیغمبر ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے نسل سے چلے ہوئے آئے، اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں نبی علیہ السلام آخری نبی آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں آئے، ماں کے پیٹ کے اندر کہ باپ کا انتقال ہو گیا، ابھی پیدا نہیں ہوئے، باپ دنیا سے چلا گیا۔ جب پیدا ہوئے
عمر 6 سال تھی تو والدہ کا انتقال ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب عبد المطلب کا انتقال ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ رکھا، اور اس وقت سے یہ دیکھنے لگے کہ یہ شخصیت جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا ہم میں سے کوئی مختلف ہے، اس لیے کہ جب یہ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ یہ بیان کیا کرتی تھی کہ جب نبی علیہ السلام میرے پیٹ میں ہوتے ہیں تو مجھے کسی قسم کا کوئی تکلیف نہیں ہوتا، جب میں چلتی سایہ میرے اوپر چلتا، میرے کو کبھی دھوپ نہیں لگا، میرے کو کبھی کسی بات کی تکلیف نہیں ہوئی، اس لیے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیٹ کے اندر تھے، وہ عورتیں صحیح طریقے سے سمجھ سکتی ہیں کہ جب کوئی بچہ ان کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، قرآن کریم نے اسی کے متعلق فرمایا حملت امہ کرہا ووضعت کرہا، کہ جب یہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے ماں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس سے بڑھ کے تکلیف ہوتی ہے۔ دنیا کی ساری تکلیفیں بچے کے پیدائش والی تکلیف کے سامنے کچھ بھی نہیں، لیکن یہ کہ ایسی کوئی تکلیف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو محسوس نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھے۔ اللہ پاک نے اتنی بڑی فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے اور اپنے دادا عبد المطلب نے نام رکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا محمد، اب لوگ آئے اور کسی نے کہا کہ جناب یہ نام جو آپ نے رکھا ہے یہ تو ہمارے خاندان سے ہٹ کے رہے، یہ تو ہمارے قبیلے سے ہٹ کر ہے، اس لیے کہ شرک کا زمانہ تھا، لوگ شرک کیا کرتے تھے اور بتوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے اور اپنا نام بتوں کے نام سے رکھا کرتے تھے۔ کوئی اپنا نام عبد العزیٰ رکھتا، عزیٰ بت کا بچہ یا اس کا بندہ، کوئی اپنا نام رکھتا عبد الشمس یعنی سورج کا بندہ یا سورج کا بچہ۔ اسی طریقے سے لوگ اس طریقے سے مشرکانہ نام رکھا کرتے تھے، جیسے کہ ہمارے ہاں بھی ایک رواج پر چل پڑا ہے کہ ہم لوگ ایسے نام رکھتے ہیں کہ جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ ہم کسی کا نام رکھتے ہیں تو اس کے نام میں اللہ کا نام نہیں لاتے بلکہ کسی پیر کا نام لے کر آتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آتے ہیں اور نسبت کرتے ہیں کہ رسول کا بندہ کوئی نہیں ہے، سارے کے سارے بندے وہ اللہ رب العزت کے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہم، نبی علیہ السلام کے امتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے انسان پیدا فرمایا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے پیغمبر بنایا، نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے افضل البشر بنایا کہ پوری کائنات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام خدا نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں اور تمام انسانوں میں افضل انسان ہیں۔ نبی علیہ السلام کے شان کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اگر کوئی آدمی یہ نام رکھتا ہے نبی علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ رسول کا بندہ یا رسول کا، اسی طریقے سے رسول کا بندہ یا رسول کا بچہ، تو اس طریقے سے نام رکھنا شریعت کے مطابق نہیں۔ جب نبی علیہ السلام کا نام ان کے دادا نے محمد رکھا، محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تعریف، کہ بھئی تعریف کرنے والا، کس کا تعریف کیا گیا؟ کوئی بھی آدمی نبی علیہ السلام کو دیکھے تو تعریف کے بغیر نہ رہے، جو بھی نبی علیہ السلام کو دیکھے گا مجبور ہو کر نبی علیہ السلام کی تعریف کرے گا۔ اب سارے خاندان والے پریشان کہ آپ نے جو نام رکھا ہے وہ ہمارے ترتیب سے آؤٹ کر کے رکھا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے عبد المطلب کے دل کے اندر ڈالا کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد رکھے۔ ابھی کوئی نبی آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جناب میں بھی محمد ہوں، ارے
محمد نام رکھنے سے کوئی آدمی نبی نہیں بنتا۔ اگر آپ محمد نام رکھو گے اور بتاؤ گے کہ میں نبی بن گیا ہوں، تو کوئی آدمی اگر اپنا نام اللہ رکھ دے تو کیا وہ اللہ بن جائے گا؟ اس سے تو کوئی اللہ نہیں بنتا۔ اسی طریقے سے مقابلہ اور مناظرہ ہوا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا مرزا قادیانی سے کہا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیسے کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیں میرا نام ہے غلام احمد، غلام احمد، احمد میرا نام ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ غلام نام رکھا ہے میرے ماں باپ نے، اور آنکھ سے کانے تھے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا عطا اللہ میرا نام ہے اللہ، عطا میرے ماں باپ نے رکھا ہے۔ رسول کس کا ہوتا ہے بتاؤ؟ اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ جس کو نبی بنائے، رسول بنائے، وہی رسول بنتا ہے۔ آپ نے اپنا نام احمد رکھ کے اپنے آپ کو نبی سمجھا۔ میں اپنے آپ کو ایک منٹ کے لیے اللہ کا نام رکھ کے اللہ سمجھتا ہوں، اور میں آپ جیسے کانے کو اپنا نبی بناتا نہیں۔ جاؤ اپنا کام کرو، اس سے تھوڑے کوئی نبی بنتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خوبصورت تھے، ایسے حسین اور جمیل تھے کہ نبی علیہ السلام کے حسن جیسا حسن دنیا میں نہیں ہو سکتا کسی کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ زلیخا کا حسن تھا کہ لوگوں یوسف علیہ السلام کا حسن تھا کہ زلیخا اس کے پیچھے مر گئی، اور یہ کہ یوسف علیہ السلام کا حسن کہ اللہ پاک نے کائنات کا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا، اور اس کو دیکھ کے عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، لیکن نبی علیہ السلام کا حسن ایسا حسن ہے کہ نبی علیہ السلام کو دیکھ کے لوگوں نے اپنی گردنیں کٹوائی، انگلیاں نہیں، اپنے گردنیں کٹوائی۔ نبی علیہ السلام کے پاس جو کوئی آتا وہاں سے اٹھ کر جانے کا اس کا پھر ارادہ نہیں ہوتا، اور وہ یہ کہتا کہ اے نبی علیہ السلام جب سے ہم نے آپ کو دیکھا نہیں، ہمیں معلوم نہیں تھا، لیکن جب سے ہم نے آپ کو دیکھ لیا اب ہم آپ کے قریب سے جائیں گے نہیں، آپ کے ساتھ رہیں گے۔ نبی علیہ السلام کی شان یہ ہے، یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی شان کہ قرآن کریم نے بیان فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ مسلمان کفار کے لیے غضبناک ہے، غصے میں ہوتے ہیں۔ وہ کفار کہ اگر باپ کیا ہے مسلمان، بیٹا کافر، ایک خاندانی رشتہ ہے، لیکن اس کے باوجود باپ مسلمان اپنے بیٹے کو پسند نہیں کرتا اس بات پر کہ میرا بیٹا مسلمان نہیں۔ اسی طریقے سے واقعہ پیش آیا عبد الرحمن جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، کہہ لیں کہ ابا جان اس لڑائی کے اندر آپ میرے سامنے آئے، لیکن میں نے اپنا تلوار آپ سے ہٹا دیا، اس لیے کہ آپ میرے باپ تھے، اور جنگ ہو رہی تھی مسلمان اور کافروں کی طرف سے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ پاک نے پہلا رتبہ عطا فرمایا، وہ نبی علیہ السلام کی طرف سے جنگ لڑ رہے تھے کفار کے ساتھ، اور کفار کی طرف سے جنگ والوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا عبد الرحمن بھی تھا۔ تو عبد الرحمن نے کہا میں نے آپ کو دیکھا لیکن اپنا تلوار آپ سے ایک طرف کر دیا، اس لیے کہ آپ میرے باپ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیٹا میں نے آپ کو دیکھا نہیں، اگر آپ میرے تلوار کے سامنے آتے تو آپ سے اپنا تلوار میں نہیں ہٹاتا، اس لیے کہ آپ اس وقت کافر تھے، مسلمان نہیں تھے۔ تو کفار کے لیے یہ غصہ ناک ہوتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں یہ لوگ بارہم ہوتے ہیں، یہ مسلمان کی نشانی ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کے لیے ایک نرم جگر رکھتے ہیں، غصے والا جگر، عداوت والا جگر، بغض والا جگر، دشمنی والا ذہن مسلمان ایک دوسرے کے خلاف نہیں رکھتے، بلکہ مسلمان یہ رکھیں گے تو کفار کے لیے رکھیں گے۔ مسلمان آج بگڑ گئے اور اپنے مذہب کو چھوڑ دیا، اپنے دین کو چھوڑ دیا اور قرآن حدیث کو چھوڑ دیا،
اسی باہم دست و گریباں ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اگر قرآن کو دیکھیں، حدیث کو دیکھیں تو کبھی بھی اپنے راستے سے نہ بھٹکے بلکہ سیدھے راستے کے اوپر گامزن ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔